وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد وبعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، صدقت یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین، کل ہماری گفتگو تھی واقعہ اسراء اور معراج پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیات طیبہ کے 50ویں سال میں یہ بہت بڑا ایک اعزاز، بہت بڑا ایک معجزہ عطا کیا، اور اس کے معجزے کے اندر 3 تحفے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اور انبیاء کرام کی ملاقات، ان کے ساتھ ان کی امامت، یہ سارے معاملات اس میں ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے تو مکے والوں سے جب یہ بات کہا مجھے یقیناً یہ ڈر تھا کہ لوگ انکار کر دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ایسا ہی ہوا، اور پھر انہوں نے بیت المقدس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوالات شروع کر دیے۔ اب وہ میں نہیں جانتا تھا، تو جبریل امین علیہ السلام نے میرے سامنے وہ سارا معاملہ کر دیا، اور میں ان کے سوالوں کے جواب دیتا گیا۔ وہ سوال کرتے گئے، میں جواب دیتا گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد میرے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر امنی جبریل عند البیت مرتین فصلی بی الظہر حین زالت الشمس۔ جبریل آئے علیہ السلام، 2 دن میرے پاس آئے، دونوں دن نمازیں پڑھائیں مجھے۔ پہلے دن آئے بیت اللہ میں آ کر کے مجھے نماز پڑھائی، اور پہلی نماز ظہر کی نماز پڑھائی، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، اور پھر فجر، اور پھر اسی طرح ظہر سے اگلے دن کے لیے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلے دن جب پڑھائی حین زالت الشمس، یہاں تک کہ سورج ابھی ڈھلا ہی تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ ایک تسمے کے برابر، یعنی ابھی بالکل سورج تھوڑا سا ڈھلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت ظہر کی کروا دی گئی۔ پھر جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عصر کی نماز پڑھا دی گئی۔ پھر جیسے ہی سورج غروب ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس وقت روزہ دار روزہ کھولتے ہیں، یعنی سورج ابھی غروب ہوا ہی ہے، تو اسی وقت مجھے مغرب کی نماز پڑھا دی گئی۔ اور مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے، اس کے تھوڑی دیر بعد اس طرف ایک سرخ روشنی ہوتی ہے جسے شفق کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب شفق غائب ہو گئی تو اس وقت مجھے عشاء کی نماز پڑھا دی گئی، اور پھر جب صبح سحری اختتام پذیر ہوتی ہے، یعنی اذان کا وقت ہوتا ہی ہے، تو فوراً بعد مجھے جو ہے وہ فجر کی نماز پڑھا دی گئی۔ اور اگلے دن جو ظہر کی پڑھائی گئی، وہ اس وقت پڑھائی گئی کہ جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو گیا، برابر سایہ ہو گیا، اس وقت مجھے ظہر پڑھائی گئی۔ جب دگنا سایہ ہو گیا ہر چیز کا، تو مجھے عصر پڑھائی گئی، مغرب اسی وقت پڑھائی گئی، اور عشاء کو ثلث اللیل، رات کی 1/3 تک لیٹ کر دیا گیا، اور فجر اس وقت پڑھائی گئی کہ جب دن چڑھنے لگا، روشنی ہونے لگی، اس وقت مجھے فجر پڑھائی گئی دوسرے دن۔ اور پھر جبریل امین علیہ السلام نے کہا ھذا وقت الانبیاء، یہ انبیاء کی نمازوں کا وقت ہے، ان کے درمیان آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس وقت تک ابھی اذان کا کوئی تصور نہیں ہے، نماز آ گئی ہے لیکن اذان ابھی نہیں ہے، وہ اس میں تقریباً
3 ساڑھے 3 سال کے بعد جا کر کے مکۃ المکرمہ میں اذان کا آغاز ہوتا ہے۔ یہاں نماز ہے، جماعت ہے، لیکن اذان نہیں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی طرح نمازوں کی تلقین، تاکید، اور سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کو اگر ساتھ لے لیں صحیح بخاری کی، تو ابتداءً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کے لیے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 2 رکعت فرض کی گئیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 رکعت فرض کی گئیں، اور مغرب جو ہے وہ 3 رکعت ہی، شروع سے لے کے آج تک مغرب 3 رکعت ہی ہے، باقی ساری نمازیں 2 رکعت ابتداءً تھیں، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آ گئے، اطمینان ہو گیا، تو فجر کی 2 رکعتیں ہی رہنے دی گئیں، ظہر عصر کو 4 کر دیا گیا، اور عشاء کو 4 کر دیا گیا، مغرب کی اتنی ہی رکعتیں رہنے دی گئی۔ مغرب یہ سارے دن کی آپ کی نمازوں کا وتر ہو جاتا ہے، اور عشاء کے بعد اور تہجد کے بعد اگر آپ وتر پڑھیں وہ آپ کی رات کی عبادت کا وتر ہوتا ہے، اس لیے مغرب 3 رکعت ہے۔ بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین کر دی، تاکید کر دی، نماز پڑھ کر کے دکھلا دی، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اس کے ساتھ ہی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم اجمعین یہ نکل جاتے، جب لوگ حج کے لیے آتے ان کے پاس چلے جاتے، اور انہیں جا کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں واضح و نصیحت کرتے۔ پھر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کوئی بڑی منڈی لگتی، جس طرح ہمارے ہاں منڈیاں لگتی ہیں، اس طرح منڈی لگتی تو وہاں چلے جاتے، وہاں جا کر کے لوگوں کو واضح و نصیحت کرتے۔ تو اس واضح و نصیحت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام ایک دن کچھ لوگوں کو ملے، 5-6 لوگوں کا گروپ تھا۔ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، کہاں سے آئے ہو بھائی؟ کہا جی ہم یثرب سے آئے ہیں، مدینہ کا پرانا نام ہے یثرب، وہاں سے آئے ہیں۔ کس قبیلے کے ہو؟ ہم خزرج قبیلے کے ہیں۔ وہ خزرج جو یہودیوں کے حلیف ہیں؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے نہ پہچانا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا جی ہم انہی سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، لوگوں کو ان گمراہیوں سے، شرک سے بچانے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے۔ واز کرتے گئے، اور یہ 6 لوگ جو بیٹھے تھے آپس میں ایک دوسرے کی طرف آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ وہ کیوں دیکھنے لگے وہ بات انہوں نے پھر بعد میں بتلائی کہ مدینہ جو تھا، یثرب اس وقت تھا، وہاں اوس اور خزرج یہ 2 بڑے قبیلے رہتے تھے، اور ان میں اکثریت مشرکین کی تھی، اور کچھ لوگ نصارہ تھے، یعنی عیسائی لوگ بھی موجود تھے، اور 3 بڑے قبیلے ان کے سائیڈ پہ موجود تھے یہودیوں کے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ 3 بڑے یہودیوں کے قبیلے بھی مدینے کے پڑوس میں تھے۔ وہ کیوں آئے؟ یہ مختلف باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں کہ یہودیوں کا اصل علاقہ تو فلسطین کا تھا، یروشلم کا تھا، وہ مسجد اقصیٰ کا تھا، وہ ادھر کیا لینے چلے آئے؟ تو کسی نے کہا کہ جب بخت نصر نے 580-79 قبل از مسیح، یعنی آج سے تقریباً 2700 سال پہلے یہودیوں کو مارا تھا، بھگایا تھا اور قتل کیا تھا، تو وہاں سے کچھ یہودی بھاگ کر کے یہاں آئے، یہاں کا پانی اور باغات دیکھے تو یہیں پر رہ گئے۔ اور بعض نے کہا اس کی یہ وجہ تھی کہ وہ اپنی کتابوں میں جانتے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہے اور ان کے آنے کی جگہ یہ ہے، اس لیے یہ یہاں پر چلے آئے۔ اور اس کی ایک دلیل بھی بنتی ہے کہ جب ان کے مقامی لوگوں سے لڑائی ہوتی تھی، کیونکہ یہودیوں کا کاروبار تھا سود کا، شراب کا، یہ 2 بڑے کاروبار تھے یہودیوں کے۔ اب ظاہر ہے اس کاروبار میں پھر کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا تھا، جس سے پیسے لینے وہ نہیں دے رہا، لڑائی جھگڑا ہو جاتا تھا۔ تو اس وقت یہودی مدینہ کے رہنے والے اوس و خزرج قبیلے کے لوگوں کو کہتے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم سے لڑیں گے، اور تمہیں جو ہے وہ رسوا کیا جائے گا،
اور قوم ارم اور عاد کی طرح تمہیں نیست و نابود کیا جائے گا۔ اب یہ جو 6 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کے یہ باتیں سن رہے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں، جو یہودی وہ بات کرتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، کیا یہ وہ نبی وہی تو نہیں ہے؟ پھر وہ آپس میں آنکھوں میں اشارہ کر کے کہتے ہیں یہی لگتا ہے، یہودیوں سے پہلے خود اس حق کو قبول کر لو۔ ایک دوسرے کو اشارتاً سمجھا رہے ہیں کہ یہودیوں سے پہلے حق تمہارے پاس آ چکا ہے، تم خود اس حق کو قبول کر لو۔ اور انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ یہ 6 لوگ تھے، اور یہ تھے سعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، جابر بن عبداللہ بن ریاب۔ یہ 6 لوگ تھے جو ابتداً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، یثرب کے رہنے والوں میں سے۔ اب یہ حج کر کے فارغ ہو گئے، ملاقات ہوئی، تو یہ واپس پلٹے یہاں سے مدینہ کی طرف، یثرب کی طرف جا کر کے اپنی قوم، اپنے خاندان، اپنے لوگوں کو دعوت دینے لگے۔ اگلا سال آیا تو اگلے سال یہ 12 افراد آئے حج کے لیے، 12 افراد آئے، 7 زائد آئے، ایک ان میں سے پیچھے رہ گئے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بن ریاب جو تھے وہ ان میں نہیں آئے تھے، جو پہلی مرتبہ آ چکے تھے، اب دوبارہ وہ نہیں آئے، تو یہ 7 لوگ اور پہلے 5، یہ 12 لوگ پھر واپس پلٹے، حج کے لیے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں ہوئیں، گفتگو سلسلہ بنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہم ملیں گے اب دوبارہ 12 ذی الحج کی رات کو، ایام تشریق کے درمیانی رات کو ملیں گے، اور عقبہ کے پاس ملیں گے۔ جو کر آئے ہیں اللہ انہیں بھی لے جائے، جو نہیں کر سکے حج اللہ انہیں بھی لے جائے، بار بار لے جائے، ہم سب کے مقدر میں یہ سعادت لکھے۔ جمرہ اولا جسے بڑا شیطان کہتے ہیں نا، اس کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم طے ہو گیا کہ یہاں ہم رات کو اکٹھے ہوں گے اور آپ سے بات چیت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انہوں نے۔ عقبہ کہتے ہیں تنگ گھاٹی کو، یہ پہلے تو تنگ راستہ تھا، اب تو انہوں نے کشادہ کر دیا، راستہ بنا دیا گیا۔ یہ عقبہ ہے، عین، قاف اور قلم والا کاف اور جو ہے با، تو تینوں پہ زبر آتا ہے عقبہ۔ تو یہاں پر وہ صحابہ کرام جو مدینہ سے آئے تھے وہ علیحدہ علیحدہ خیموں میں جلدی سو گئے شام۔ اب جب وقت ہوا کہ اس وقت کے قریب ہم نے اکٹھے ہونا ہے، تو وہ اپنے اپنے خیموں سے نکلے اور بڑی احتیاط سے وہاں پر پہنچ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ اب یہاں باتیں ہوتی رہیں، اور ان باتوں کے بعد جب یہ مسلمان ہوئے باقی کے لوگ بھی، تو پھر ان سے بیعت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طرح کہ سورہ ممتحنہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے بیعت کا، تو یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ جو 7 اور لوگ تھے ان کے نام میں ابھی پڑھ دیتا ہوں۔ یہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، معاذ بن حارث تھے، ذکوان بن عبد قیس تھے، اور یہ یزید بن ثعلبہ تھے، عباس بن عبادہ تھے، ابو الحیثم بن تحیان تھے، اور اویم بن ساعدہ تھے۔ یہ نئے لوگ، یعنی یہ ابتداً جو مسلمان ہونے والے ہیں 12 اشخاص، 6 جو پہلے نام بیان کیے وہ، اور باقی یہ 12 لوگ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے بیٹھے، اور انہوں نے پھر بیعت کی۔ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی روایت میں وہ بیعت کے الفاظ بیان کرتے ہیں کہ کن کن چیزوں پر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ بیعت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لی، بایعونی علی اللہ تشرکوا باللہ شیئا۔ پہلی چیز اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی انداز میں شریک نہیں بناؤ گے۔ اللہ تشرکوا باللہ بہ شیئا، اللہ تشرکوا باللہ شیئا، کچھ بھی کسی بھی چیز کو اللہ کا شریک نہیں بناؤ گے۔ یہ بیعت کی پہلی شرط تھی۔ دوسری شرط تھی ولا تسرقوا،
چوری نہیں کرو گے۔ سورہ ممتحنہ میں بھی ہے، وہاں خواتین سے بیعت لینے کے ضمن میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ پہلی کہ اللہ کے ساتھ اللہ تشرکو باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کسی بھی چیز کا کسی کو بھی نہیں ملانا۔ دوسری ولا تسرقو، سرقہ نہیں کرنا، چوری نہیں کرنی۔ تیسری ولا تزنوا، زنا نہیں کرنا۔ تیسری بیعت کی شرط یہ تھی کہ زنا نہیں کرنا، زنا کی طرف نہیں آنا، یہ بیعت کی تیسری شرط تھی جو مدینے کے رہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ چوتھی شرط ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل نہیں کرنا، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے اور قرآن کریم میں کہ وہ کیوں قتل کرتے تھے؟ دو وجوہات ہوتی تھی قتل کرنے کی اپنی اولاد کو، ورنہ اپنے بچوں کو کون مارتا ہے؟ ایک وجہ ہوتی تھی کہ بیٹی ہو گئی ہے، یہ بیٹی ہو گئی ہے مار دو اس کو، یہ تو رسوائی کا معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کہا کہ وہ کہتے تھے کہ بیٹی ہو گئی تو رنگ بدل جاتے۔ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه، جب ان کو بتایا جاتا کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے اور پھر یہ سوچتے یا تو بیٹی کو دفن کر دیں زندہ، تو یا یہ تو اب میرے منہ پہ کلنک لگ گیا ہے، اس کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا، یہ تو بے عزتی والی بات ہے کہ میرے بیٹی ہو گئی۔ تو بہرحال یا اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے من خشیت املاق، بھوک کی وجہ سے، کہاں سے کھلائیں ان کو، اپنی نہیں پوری پڑ رہی انہیں کہاں سے کھلائیں، ان دو وجوہات کی وجہ سے اولاد کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا رزق دینا ہمارا معاملہ ہے، ہم تمہیں نہیں دے رہے تو ان کو بھی ہم ہی دیں گے اور رزق ہم دیں گے، اگر تمہیں دے رہے ہیں تو تمہاری اولاد کو بھی رزق ہم عطا کریں گے، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم وایاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے تمہیں بھی رزق دیں گے، رزق کی ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل نہ کرو۔ ولا تقتلوا اولادکم، چوتھی شرط بیعت کی کیا تھی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے۔ پانچویں شرط ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، کسی پر بھی، وہ مرد ہے عورت ہے، یہاں مومن کے بھی نہیں کہا، کسی پر بھی الزام بہتان نہیں باندھو گے کہ یہ تو اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی اور چیز بھی سمجھ لیں، بہتان اور غیبت یہ دو بڑی قریب قریب کی چیزیں ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غیبت کے بارے میں کل ہم نے بات کی تھی نا، غیبت کے حوالے سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ بدبودار جلا سڑا گوشت کھا رہے ہیں، کیوں؟ کہا یہ غیبتیں کرنے والے لوگ ہیں، غیبت کرنے والے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کے عیب کو اس کی پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا، یعنی اس کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کے عیب کو بیان کرنا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعی اس میں وہ عیب ہے تو پھر بھی بیان کرنا؟ میں اگر عیب ہے اور تم اس کے غیر موجودگی میں بیان کرتے ہو یہ غیبت ہے، اور اگر عیب ہے ہی نہیں اس میں اور آپ اس پر عیب بیان کر رہے ہو تو یہ بہتان ہے، یہ اس سے بھی اگلے درجے کا ہے۔ ایک تو ایک مجھ میں ایک کوتاہی ہے، آپ میرے منہ پہ نہیں کہتے، بعد میں لوگوں کو بتلاتے پھرتے ہو، یہ غیبت ہے۔ ایک مجھ میں وہ گناہ، وہ غلطی، وہ خطا ہے ہی نہیں اور آپ لوگوں میں الزام لگا کر کے مشہور کر رہے ہو، یہ بہتان ہوتا ہے۔ اور اس کی سزا پتہ کتنی ہے؟ 80 کوڑے ہیں قرآن کریم میں جو سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، اور غیر شادی شدہ زانی کی 100 کوڑے ہیں اور بہتان لگانے والے کی 80 کوڑے ہیں۔ تو بات ہمیشہ سوچ سمجھ کے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے پانچویں شرط کیا تھی؟ وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، کسی پر بھی بہتان نہیں لگاؤ گے جو خود سے تم گھڑ لو گے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے آگے، یعنی خود اپنے آپ سے ایک چیز بنا لینا، ایسا نہیں کرو گے۔ چھٹی چیز وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، میری نافرمانی کسی بھی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ پھر فرمایا فَمَن وَفَا مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، جو تم میں سے اس ساری بیعت کی وفا کرے گا، پورا کرے گا اس کو، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔
ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فی الدنیا فہو لہ کفارۃ، اور اگر تم میں سے کوئی ان چیزوں میں کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے، ومن اصاب من ذلك شيئا فعوقب به فی الدنیا فہو لہ کفارۃ، اس نے بیعت کر لی، اب بیعت کے بعد پھر کوئی گناہ ہو گیا، اب کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اب دنیا میں اس کی سزا اپنے اوپر برداشت کر لے۔ اگر دنیا میں سزا برداشت کر لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، اس کے گناہ کی معافی ہو جائے گی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، گناہ ہو گیا، اللہ نے پردہ ڈال دیا، کسی کو پتہ نہیں چلا، پھر کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ، یہ اب اللہ کے پاس معاملہ ہے، اللہ معاف کر دے یا اللہ سزا دے قیامت کے دن، یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، اس کے لیے کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے۔ یہ بیعت کی پہلا معاملہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے آئے ہوئے 12 مسلمانوں سے بیعت لی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ، اسے بیعت عقبہ اولیٰ کہا جاتا ہے۔ ان 12 شخصیتوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کیا کہ ہمیں ایک دائی، ایک مبلغ دے دیجئے جو جا کر کے ہمارے ساتھ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی قرآن پڑھے پڑھائے، سیکھے سکھائے، دین کے احکامات ہمیں بتائے، ایک دائی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے مکے کے شہزادے کو پسند کیا، مکے کے شہزادے کو پسند کیا، سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں نے بتایا تھا کہ ان کی والدہ کی خواہش ہوتی تھی کہ میرا بیٹا وہ کپڑے پہنے جو کسی کے پاس بھی نہ ہو، میرا بیٹا وہ خوشبو لگائے جو کسی کے پاس نہ ہو، اور ایک مرتبہ جو لباس پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ شہزادوں والی زندگی تھی، لیکن دین نے آ کر کے ان کی زندگی تبدیل کر دی۔ جہاں یہ تو کوشش ہوتی تھی کہ لباس اور خوشبو اور یہی چیزیں، وہاں کوشش یہ ہوتی تھی کہ اب اللہ کا قرآن ہو، میں پڑھوں، میں سیکھوں، میں عمل کروں۔ یہ اب زندگی کا ان کا جو ہے وہ بالکل زاویہ تبدیل ہو گیا، اور جب زاویہ تبدیل ہوا تو ظلم بھی ان پہ بہت ہوا، انہیں اتنا مارا جاتا کہ ان کی یہ چمڑی ادھڑ جاتی، جگہ جگہ سے ان کی چمڑی ادھڑ جاتی، یہ کیفیت ان کی ہوئی۔ لیکن قرآن بہت خوبصورت پڑھتے تھے، آقا علیہ السلام نے پہلا استاد بنا کر کے مدینے والوں کے ساتھ ان کو رخصت کیا کہ اس مصعب کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ یہ گئے اور انہیں سب سے پہلا خطاب ملا المقری، اور جب بچے دیکھتے تو آواز لگاتے جا المقری، قاری صاحب آ گئے، استاد جی آ گئے، ہمارے استاد جی آ گئے، یہ بچے ان کو کہہ کر کے مخاطب کیا کرتے تھے۔ ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں اور ان کا اخلاص اس درجے کا تھا کہ اللہ نے اتنی برکتیں عطا کیں، اتنی برکتیں عطا کیں کہ 9 مہینے کے بعد یہ واپس مکہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کارگزاری انہوں نے دی، اور اس وقت تک 80 سے زائد لوگ، 12 سے 80 سے اوپر لوگ مسلمان ہو چکے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑی تعداد تھی، 80 کے قریب تو پھر آئے تھے واپس مکہ میں، اس سے بھی بڑی تعداد۔ یہ ان سیدنا مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششیں تھیں، اور ان کوششوں کی وجہ سے ایک بہت بڑا معاملہ بھی ہوا۔ جو سب سے پہلے مسلمان ہونے والے تھے مدینہ والوں میں سے، وہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصعب ابن عمیر کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتے تھے۔ ایک دن دونوں ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خالہ زاد لگتے تھے، سعد بن عبادہ کا وہ باغ تھا، وہاں وہ بیٹھے لوگوں کو دین سکھا رہے تھے۔ سعد بن عبادہ حضرت اسید ابن حضیر کو کہنے لگے، یار وہ میری خالہ کا بیٹا ہے، مسلمان ہو گیا ہے، وہ بندوں کو لے کے بیٹھا ہے، میں نہیں جا کے اسے کہہ سکتا، ہماری رشتہ داری کا معاملہ ہے، اسید تو جا کے ان کو منع کر کہ یہاں آ کر کے دین نہ سکھایا کریں، ہمارے لوگوں کو گمراہ نہ کریں۔ استغفر اللہ۔ تو اسید ابن حضیر کو یہ کہہ کے بھیجا، میں نے نہیں جانا، ہماری رشتہ داری ہے، اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے، میں نے نہیں جانا، تو جا۔ حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ چلے گئے، جا کے وہ چودھری تھے بنو اشل قبیلہ کے،
جا کر کے کھڑے ہو گئے ہو، کیا ہمارے غربا کو اور ان بیوقوف لوگوں کو تم بیوقوف بنا رہے ہو، ان کے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہ رہے ہو، خبردار یہاں آ کر کے بیٹھے تو کہیں اور چلے جایا کرو، تم لوگوں کو نے کیا یہ لگا رکھی ہے محفل۔ جب انہوں نے ڈانٹا ان کو تو حضرت مصعب ابن عمیر کے چہرے پہ شکن نہیں آئی، مسکرا کے کہنے لگے حضرت بیٹھ جائیے، سمجھدار بندے لگتے ہیں، ہماری بھی کچھ سن لیجئے، ہم تو مسافر ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں سن لیجئے، اچھی لگے گی مان لیجئے، نہ اچھی لگی تو چھوڑ دیجئے، ہم کوئی زبردستی تو کر نہیں سکتے آپ سے۔ فوراً بدلے کہ میں نے تو ابھی ڈانٹا ہے، لیکن انہوں نے چہرے پہ بل نہیں آئے اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے کہہ رہے ہیں حضرت بات سن لیجئے۔ تو کہنے لگے یار بات تو تم نے بڑی بھلی کی ہے، چلو سناؤ بات۔ اب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھ گئے، اور بیٹھ کر کے وہ گربہ ہوتا ہے ایک، وہ کسانوں کے پاس آگے لکڑی کا ہوتا ہے، آگے چھوٹا سا وہ بھالا سا بنا ہوتا ہے جس سے مٹی کو کریدتے ہیں، وہ انہوں نے ایسے گاڑا اور ساتھ اس کے بیٹھ گئے۔ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو، ان کے دل کو، ان کی کیفیتوں کو بدل رہے ہیں، قرآن سنتے سنتے ان کی کیفیتیں بدل رہی، کاش ہماری بھی ایسی کیفیتیں ہو جائیں۔ تو جب انہوں نے تلاوت مکمل کہیں یار یہ تو اتنا پیارا کلام، اتنی اچھی باتیں، اتنی خوبصورت باتیں، مجھے بتاؤ مسلمان کیسے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ غسل کیجئے، اور غسل کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھیے آپ مسلمان ہو جائیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور جب واپس گئے حضرت سعد بن عبادہ کے پاس، کہنے لگے ڈانٹ آئے ہو؟ کہا میں تو ڈانٹ آیا ہوں، لیکن انہوں نے میری بات سنی نہیں ہے کچھ، تم جاؤ جا کے بات کرو۔ سعد بن عبادہ کہتے اچھا اتنی ان کی حوصلے بلند ہیں، وہ بھی چلے گئے۔ اب حضرت اسید مسلمان تو ہو چکے تھے، انہوں نے کہا یہ بھی کسی طرح جا کے سن لے ایک مرتبہ قرآن، یہ بھی میرا بھائی جا کے سن لے قرآن کسی طرح۔ چلے گئے وہاں پہ، اور انہوں نے بھی جا کر کے ویسی بات، انہوں نے حضرت مصعب کہنے لگے بات تو سنو حضرت، بیٹھ جاؤ، ہم آپ کو زبردستی تو منوا نہیں سکتے، چودھری بندے ہو، بیٹھ کے بات تو سن لو، ایسے ہی ہم پہ الزام لگائے جا رہے ہو، ایسے ہی ڈرا رہے ہو، خوف زدہ کرے، بات تو سن لو۔ اچھا سناؤ۔ اب مصعب ابن عمیر نے پھر قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب جب قرآن پڑھتے گئے تو ان کے چہرے کا رنگ، ان دونوں معاملات میں حضرت مصعب کہتے ہیں میں نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا، لو اللہ نے حالت بدل دی ان کی، کہتے ہیں میں چہرے کی کیفیتیں دیکھ رہا تھا۔ سعد بن زرارہ کہتے ہیں میں بھی اور مصعب ابن عمیر بھی، ہم قرآن بھی پڑھ رہے تھے اور چہرے کی کیفیتیں بھی دیکھ رہے تھے کہ ان کے فیس ایکسپریشن کیسے ہیں، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ بھی معاملہ بن گیا۔ اب یہ دونوں مسلمان ہو گئے، انہوں نے بھی پھر ایسے ہی کہا اور غسل کیا مسلمان۔ اب یہ بنو اشل قبیلہ تھا ان کا، خزرج کی ایک شاخ تھی، ذیلی شاخ تھی، وہاں پر آئے، قبیلے والوں کو اکٹھا کیا، سارے محلے کو اکٹھا کیا، کہنے لگے میرے بارے میں تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ سعد بن عبادہ کہتے ہیں میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ کہنے لگے جی آپ بڑے دانا، یہ سعد بن معاذ ہیں، اس طرح آپ بڑے دانا ہیں، بڑے سمجھدار ہیں، اللہ نے آپ کو عقل شعور عطا کیا ہے، آپ بڑے فہم و فراست والے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا آج سے اگر کسی نے میرے ساتھ بات کرنی ہے پہلے مسلمان ہو پھر مجھ سے بات کرے۔ ساری قوم ہکی بکی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے سردار ہیں، اسید ابن حضیر نے بھی قبول کر لیا، انہوں نے بھی کر لیا، سعد بن معاذ نے بھی کر لیا، تو سارا محلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا، ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تسلیاں دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ مکے والوں سے، طائف والوں کے رویے سے آپ پریشان ہو گئے، لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ یہ اسلام نہیں لا رہے، یہ ایمان نہیں لا رہے، نہیں لاتے نہ لائیں، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کر دیجئے، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں مانتے نہ مانیں، آنا تو میرے پاس ہے نا، کہاں بھاگ کے جائیں گے، پھر میں ان سے پوچھ لوں گا کیوں نہیں ایمان لائے تھے۔ آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، آپ نہ پریشان ہوا کریں، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔
کہ آپ کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ فلا لعلک باخع نفس علی آثارہم، ان کے پیچھے اپنے آپ کو کیوں ہلکان کرتے ہیں؟ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی کی باتیں جاری ہیں۔ پھر مصعب ابن عمیر آ بھی گئے، آ کر کے انہوں نے بتلایا بھی، اور اگلا سال جب حج کا موقع آیا تو یہ 70 سے اوپر 80 سے کم لوگ جو ہیں یہ پھر واپس آئے حج کے لیے، مدینہ سے مکہ میں آئے، اور مکہ میں آ کر کے یہ بیعت عقبہ ثانیہ اب ہونے لگی ہے، یہ دوسری بیعت منعقد ہونے لگی ہے۔ یہ 70 سے اوپر لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، یار بات سنو، ہمارے ہوتے ہوئے مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دعوت دینے نہ دے، ان پر پتھر برسائے جائیں، انہیں تکلیفیں دی جائیں، کیوں؟ ہماری زندگیاں پھر کیا ہیں؟ ہم انہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے وہاں پر، اور وہاں جا کے ہم مدینے میں انہیں رکھیں گے، نہ مکے والوں کے ظلم سے صحابہ کو بھی بچائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دیتے ہیں اس سے بچائیں گے، ہم انہیں مدینہ لے جائیں گے۔ آپس میں یہ مشورہ کرتے 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 آ گئے۔ اب جب یہ یہاں پہنچے ہیں اور آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ملاقات کی کہ ہم آج اتنے لوگ ہیں، یہ 2 خواتین تھیں اور باقی مرد تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات بھی ہوئی، پھر باتیں بھی ہوئیں، پھر معاملہ طے ہوا کہ اس طرح رات میں ہم آئیں گے اور رات میں ہم بات کریں گے۔ یہ سارے اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے۔ رات جب گہری ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب کو لے کر کے آئے، دونوں آئے، اور آ کر کے جب یہ بھی سارے اکٹھے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس آئے، تو حضرت عباس اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن چچا تھے۔ انہوں نے آ کر کے بات شروع کی، کہنے لگے یثرب والو، بنو خزرج سنو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہیں، ان کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، ان کے مسائل ہمارے مسائل ہیں، یہاں ان کی قوم، ان کا قبیلہ ایمان لایا ہے یا نہیں لایا، ان کی حفاظت کر رہا ہے کسی نہ کسی طور پر۔ تم یہ خواہش ظاہر کر رہے ہو کہ تم انہیں یثرب لے جانا چاہتے ہو، یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ انہیں لے جانا مطلب یہ کہ پورے عرب کو اپنے خلاف کر لینا ہے، سارے قبیلے تمہارے خلاف ہو جائیں گے بشمول مکی قبائلوں کے۔ کیا تم ان کی مخالفت مول لے سکتے ہو؟ اتنا جگرا ہے تم میں، اتنا حوصلہ ہے کہ سارے قبیلوں کی مخالفت برداشت کر سکو؟ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اس وقت پھر انصار میں سے حضرت جو ہے وہ کھڑے ہوئے برا بن معرورہ، اور انہوں نے کھڑے ہو کے کہا یہ ہم پورا سوچ سمجھ کر کے آئے ہیں، ہم جس طرح اپنی اولادوں، اپنی جانوں، اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہیں، ان کی عزت کی، ناموس کی اور ان کی جانوں کی، ہم اس سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جائیں گے تو سارے قبائل ہمارے مخالف ہوں گے، یہ قبائل ہی کیا، یہود بھی ہمارے مخالف ہو گئے، ہمیں پتہ ہے، ہم سوچ سمجھ کر کے یہ بات آپ کے سامنے کر رہے ہیں۔ اب جب یہ باتیں ہو چکی تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کیجیے۔ اب وہ تو آپ کے چچا نے بات کی کر لی، لیکن ایک بات ہماری بھی سن لیجیے پہلے۔ یہ ابو الحیثم کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہمیں چھوڑ کے تو نہیں آئیں گے؟ یہ بہت بڑی بات انہوں نے کہی کہ جب اللہ آپ کو کامیابی دے دے آپ ہمیں چھوڑ دیں، آپ کہیں میں واپس مکے آ جاتا ہوں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو الحیثم تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری عزت میری عزت ہے، اور میں تم سے ہوں، بل الدم الدم والحدم الحدم، انا منکم وانتم منی، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ احارب من حاربتم واسالم من اسالمتم، جس سے تم لڑو گے میں اس سے لڑوں گا، جس کے ساتھ تم صلح کرو گے میں اس سے صلح کروں گا، یہ میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے بیعت کی، دوبارہ بیعت عقبہ ثانیہ، دوسری مرتبہ اس گھاٹی میں جو بیعت ہوئی، اور یہ جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت کو بھی بیان کرتے ہیں، اس کے الفاظ پر میں اختتام کروں گا۔ فبایونی علی السمع والطاعۃ،
والنشاط والقصد، تم مجھ سے بیعت کرو اس بات پر کہ تم میری بات سنو گے اور مانو گے، کمزوری میں بھی خوشی میں بھی، تمہیں وہ بات پسند آتی ہے تب بھی، نہیں پسند آتی تب بھی، میری بات سننا اور میری بات پر عمل کرنا تمہارے لیے لازم ہوگا، اس بات پر میرے ساتھ بیعت کرو۔ دوسری چیز وَالنَّفْقَةُ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ تمہیں جہاں بھی دین کے لیے خرچ کرنا پڑے گا، تنگی ہو یا آسانی، خرچ کرو گے۔ تیسری چیز وَعَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ، اس بات پر بیعت کرو کہ نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے۔ وَأَن تَقُولُوا فِي اللَّهِ لَا تَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور جب اللہ کی بات کہو گے پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرو گے نہیں کہ یار لوگ کیا کہیں گے، اب میں یہ کہوں ان سے کہ یہ کام غلط ہے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ملامت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی بات کو پہنچانا ہے، کسی کا ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر ان سے بیعت لی وَعَلَىٰ أَن تَنصُرُونِي فَتَمَتَّعُونِي إِذَا قَدَّمْتُ عَلَيْكُمْ فَمَا تَمْنَعُونَ مِنْهُ، ہاں تم میری مدد کرو گے، میرا بھی دفاع کرو گے، اس طرح جس طرح تم دفاع کرتے ہو انفسکم و ازواجکم و ابناءکم، جس طرح اپنی اولاد کا، اپنی بیویوں کا، اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہو، اس طرح میری حفاظت تم کرو گے۔ اگر تم ایسا کرو وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، میں تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہوں اگر تم ایسا کرو گے تو۔ یہ دوسری مرتبہ کی بیعت میں بیعت کی گئی کہ آپ کی بات کو سننا ہے، ماننا ہے، تنگی میں بھی خوشی میں بھی، اور خرچ کرنا ہے تنگی میں بھی آسانی میں بھی، اور نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، اور اللہ کی بات آگے پہنچانے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر اور خوف نہیں رکھنا، اور آقا کریم علیہ السلام کی نصرت کرنی ہے اور ان کی حفاظت کرنی ہے جس طرح اپنی جانوں کی۔ اور پھر یہاں پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانیں کیا، ہم تو آپ کی حفاظت ایسے کریں گے کہ جہاں آپ کا پسینہ ہوگا ہمارا خون بہے گا، وہاں پر جہاں آپ کا پسینہ ہوگا ہمارا خون بہے گا۔ یہ ان لوگوں نے بیعت کی اور پھر یہاں سے یہ رخصت ہونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور اس واقعے کی بھنک قریش کو پڑ گئی۔ قریش کے رویے بدلے، انہوں نے اب فوری اقدامات کرنے شروع کیے کہ کسی طرح اب یہ معاملہ کلوز کیا جائے۔ یہ یثرب میں چلے گئے تو معاملات بگڑ جائیں گے، حبشے والے سنبھالے نہیں جا رہے، اب یہ یثرب کا معاملہ ہے، دوس قبیلہ ہے، غفار قبیلہ ہے، یہ تو پھیل رہا ہے کام۔ انہوں نے کیا تدبیریں کی مکہ میں، پھر کس طرح تدبیریں کی، اور یہاں پر ایک عظیم صورت، ایک عظیم پیغمبر کے نام پر اتری، اور اس میں بڑی تسلیاں تھیں کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا، آپ کے ساتھ ایسا ہوا، ان کا انجام یہ ہوا، آپ کا یہ ہوگا، یہ وہ پورا ایک اللہ تعالیٰ نے نقشہ بنا دیا۔ وہ کل ہم انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ یہ سورہ یوسف کے حوالے سے میں آپ کے بات کر رہا ہوں، یہ اس وقت نازل ہوئی اور اس میں کیا کیا مطابقت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موافقت تھی حالات کی، یوسف علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہاں کیا کیا جگہ تھیں، کہاں پر یہ آپس میں ایک جیسے معاملات ان کے ہوئے۔ اللہ نے شکل شباہت بھی ایک جیسی بنائی تھی، یہاں معاملات بھی ایک جیسے بنائے۔ اور سورہ یوسف اس وقت نازل ہونا، یہ کیوں اس وقت نازل ہوئی، اور پھر اور کیا کیا معاملات ہوئے، اور ہجرت کا آغاز کیسے ہوا، یہ انشاءاللہ العزیز ہم کل بات کریں گے۔ آج ہماری گفتگو تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد نماز کے اوقات کے حوالہ سے، اور نماز کے اوقات کے حوالے کے بعد ہم نے بات کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں 6 شخصیتوں کا مسلمان ہونا جو یثرب کے رہنے والے اور سب کے سب خزرج قبیلے سے تھے، اور وہ جا کر کے واپس جب اگلے سال آئے تو 12 ہو گئے، اور پھر مصعب ابن عمیر کو لے کر کے گئے تو اگلی مرتبہ 80 کے قریب لوگ واپس آئے، مسلمان ہوئے۔ تعداد زیادہ تھی لیکن جو آئے تھے وہ 80 کے قریب تھے۔ اور پھر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن جن الفاظ اور جن جن شرائط پر بیعت ہوئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے اب معاملات طے ہو رہے ہیں۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب جانا ہے۔ یثرب کو یثرب کیوں کہا جاتا تھا، نہیں یہ تو پرسوں ترسوں خیر آئے گا کہ یہ یثرب کیوں تھا، پھر یہ مدینۃ النبی بنا اور اس کے کتنے نام ہیں۔
بعض علماء نے 29 کے قریب اس کے نام گنوائے ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں، اسے یثرب کس وجہ سے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی۔ اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی کمیوں کو تاہیوں سے درگزر فرمائے، سستیوں کو دور فرمائے، صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائیں، ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رکھیں، اسی پہ ہم سب کا خاتمہ فرمائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔